اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، آج میں تم لوگوں کے سامنے ایک ایسا راز بتانے والی ہوں جو حکمت کی انتہا ہے۔ اگر اس بات کو سمجھ گئے تو انشاءاللہ بہت کچھ پالو گے۔ اللہ پاک اپنے دوستوں کی، اپنے ولیوں کی، اپنے محبوب بندوں کی بس ایک نشانی بتاتے ہیں قرآن میں۔ سن رکھو کہ بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ کے بندوں کا ذکر آیا، اللہ کے حکم ماننے والوں کا ذکر آیا، اللہ نے یہی فرمایا کہ میرے بندے وہ ہیں کہ نہ انہیں کچھ خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمناک ہوتے ہیں۔ اور اپنے دوستوں کے بارے میں بھی یہی نشانی بتا دی، یعنی اللہ کے حکم ماننے والے، اس کی اطاعت کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ دوست رکھتا ہے، جنہیں اللہ اپنا ولی کہتا ہے۔ خوف دل کی بے چینی کا نام ہے۔ بے چینی کیا ہوتی ہے؟ کیفیت جو تمہارے اعصاب پہ نازل ہوتی ہے، اس کا مادی وجود تو نظر نہیں آتا، صرف محسوس ہوتا ہے۔ اس کا وہ وجود جو تمہاری روح کو محسوس ہوتا ہے، اور روح جو محسوس کرتی ہے اس کا اثر دماغ قبول کرتا ہے۔ دماغ، اس کی بھی اگر باطنی حقیقت ہو تو یادداشت۔ عذاب ہوتا کیا ہے؟ ذرا اس مثال سے سمجھنا۔ تم میں سے، مجھ میں سے، ہم میں سے جب کوئی اس حال میں ہو کہ کوئی بات پوری نہ ہوئی، کوئی صدمہ دل کو لگ گیا، کوئی ایسی بات ہو گئی کہ برداشت سے باہر ہو گئی، تو کیا الفاظ ہوتے ہیں کہ مجھے اس عذاب سے نکال دو، میں پاگل ہو جاؤں گا، میرا دل پھٹ رہا ہے، میرے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی، میں تانگ آ گیا ہوں، مجھے اس عذاب سے نکال دو۔ ذرا سوچنا کہ تمہارے جسم پہ اس وقت کوئی ایسا چاقو نہیں چل رہا ہوتا، کوئی تمہیں کوڑوں یا زنجیروں سے باندھ کر نہیں مار رہا ہوتا، کوئی زخم جسم پہ نہیں دیا جا رہا ہوتا، جسم ویسے ہی موجود ہے، مگر تم چلا رہے ہو کہ مجھے اس ذہنی دباؤ سے نکال دو، بے چینی دل کی، میں پاگل ہو جاؤں گا، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ یہ اعصاب کا عذاب، یہ کیفیت جو نظر نہیں آتی محسوس ہوتی ہے۔ اب اور سنو کہ جہنم کا عذاب، اللہ کہتا ہے کہ اس آگ سے بچو، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر بننے والے ہیں۔ جہاں جہاں قرآن میں جہنم کا ذکر آیا وہیں آگ کا ذکر ہے۔ یہ آگ کون سی ہے اور جہنم کون سا مقام ہے؟ ذرا اب یہ آیات دیکھو، بڑی غور طلب آیات ہیں۔ ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں، وہ ان میں داخل ہوں گے کہ جنتی داخل ہوں گے کسی ایسے مقام میں جو ہمیشہ رہنے کے باغ کہلاتے ہیں۔ اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے۔ وہ جس نے اپنے فضل سے ہمیں سدا رہنے کی جگہ میں اتارا، جہاں ہمیں نہ کوئی رنج پہنچتا ہے اور نہ کوئی تکلیف۔ بڑی غور طلب آیت ہے، بڑا غور کا مقام ہے کہ جنتی کہیں داخل ہوں گے، جنتیوں کو کسی جگہ اتارا جائے گا۔ غور رکھنا کہ یہی مقام بڑا راز کھولنے والا ہے۔ اور جو منکر ہوں گے ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ ان پر قضا آئے گی کہ مر جائیں اور نہ ہی اسے
اور نہ ہی ان سے اس کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ اس طرح ہم ہر ناشکرے کو سزا دیا کرتے ہیں، اور وہ اس میں چلائیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں نکال، ہم نیک کام کریں برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے۔ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں سمجھنے والا سمجھ سکتا تھا اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا؟ بس مزہ چکھو، بس ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جنتیوں کو اتارا کسی مقام پہ، دوزخیوں کو اتارا کسی مقام پہ جہاں وہ کہیں گے کہ ہمیں یہاں سے نکال دیں۔ تو اب ذرا اپنی حقیقت دیکھو کہ اس وقت کہاں پہ اتارے ہوئے ہو۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ۔ کہاں اتارا گیا تھا روحوں کو؟ اس جسم کی مٹی کے مکان میں۔ پھر انسانوں میں سے ہی وہ خوش نصیب ہوں گے جنہیں جنت کی پوشاک پہنائی جائے گی، جنہیں جنت کی پوشاک، جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ یعنی تم جو اس وقت اس مٹی کے گھر میں اترے ہوئے ہو، پھر جنت کے گھر میں اترو گے۔ جنت تمہارا لباس ہے، رہنے کا مقام ہے، جسے روح اس وقت جسم میں رہ رہی ہے۔ اور اسی طرح بد نصیب ظالم لوگ جہنم کے لباس میں، جہنم کے مکان میں ان کا اگلا ٹھکانہ ہے۔ تم جنت کے مقام کو اس طرح سمجھتے ہو جیسے اس دنیا میں اپنے سے باہر کی دنیا کو کوئی جگہ سمجھتے ہو کہ کوئی ڈزنی لینڈ، جوائے لینڈ، اس میں ٹکٹ لے کے داخل ہو جانا ہے۔ کوئی عمارت ہے بہت بڑی جو بہت ہی زیادہ بلند ہے، تم وہاں حوروں کے ساتھ رہو گے، وہی دنیاوی خواہشوں کے عکس تم نے وہاں کے لیے سجا رکھے ہیں، جیسے یہاں دنیا میں پروگرام بنا رکھتے ہو۔ تو جس طرح یہاں ابھی موجود ہو اپنے جسم کی کیفیت میں، یہ جسم مٹی کا تمہارے رہنے کا مسکن ہے۔ پھر جنت یا جہنم میں سے کوئی ایک لباس ملے گا، اور وہاں کیا معاملہ ہے، یہ کیسے بات ثابت ہوتی ہے؟ تو قرآن کی یہ آیات دیکھو۔ ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا، اور تمہیں کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچتی ہے۔ بے شک وہ ان پر چاروں طرف سے بند کر دی جائے گی۔ تو دلوں تک کون سی بات پہنچتی ہے؟ خوف پہنچتا ہے، صدمہ پہنچتا ہے، عذاب پہنچتا ہے، اعصاب کی تکلیف پہنچتی ہے۔ جہنم کی آگ وہ کیفیت اعصابی جو دنیا میں تمہیں پاگل کر دیتی ہے کہ مجھے اس عذاب سے نکالو۔ جسم کے اندر ہو کر، کسی جگہ بیٹھ کر، کہیں مقام میں رہ کر تم کہہ رہے ہوتے ہو مجھے اس عذاب سے نکالو۔ ذرا سی دنیا کی کوئی تکلیف، کوئی خوف انسان کو ذہنی مریض بنا دیتا ہے، اور یہ سارا کھیل میں پہلے بھی تمہیں کئی بار کہہ چکی کہ خیالات کا ہے، تمہارے محسوس کرنے کا ہے۔ تو خدا، تو تیرا رب حکمت اور قدرت کا مالک ہے، مصلحت اور دانائی بھی اسی کی ہیں۔ جسے اس نے پست کر دیا اسے کوئی دوبارہ بلند نہیں کر سکتا، جسے اس نے قید کر دیا اسے کوئی آزاد نہیں کر سکتا۔ اس کے قانون تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ کیا کوئی خدا کو علم سکھا سکتا ہے؟ اور اللہ کے سوا اس چیز کی پرستش کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکے اور نہ انہیں نفع دے سکے۔ یہ تمہارے جسم، مردہ جسم جس میں تم ابھی ہو، تو یہ زندہ ہیں، یہ تمہارے مکان ہیں اور تم ان کے مکین ہو۔ اور کہتے ہیں اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ کہہ دو، کیا تم اللہ کو بتلاتے ہو جو اسے آسمانوں اور زمین میں معلوم نہیں، اس کو سکھانے کی کوشش کرتے ہو؟ وہ پاک ہے اور ان لوگوں کے شرک سے بلند ہے۔ بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے علم رکھنے والے ہی ڈرتے ہیں۔ علم رکھنے والے، عالم، عالم یعنی حکمت والے، جنہیں حکمت عطا ہوئی۔ اور حکمت کی انتہا سن لو کہ اللہ کا خوف ہی حکمت ہے۔ پھر دہراتی ہوں
کہ اللہ کا خوف ہی حکمت ہے۔ جسے جتنا علم عطا ہوا وہ اتنا ہی اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ اس مثال کو، اس حقیقت کو دل سے سمجھ جاؤ۔ اگر حکمت کے، روحانیت کے، اللہ کی راہ کے اور پھر اس کی قربت کے طلبگار ہو تو اللہ کا خوف ہی حکمت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بے شک اس کے بندوں میں سے علم رکھنے والے ہی ڈرتے ہیں۔ تو جاؤ، جتنا حصہ لینا چاہتے ہو اپنے رب پاک سے، حکمت سے، دانائی سے، علم سے، تو اتنا ہی اس کے حکموں میں آ جاؤ، اس سے ڈرو۔ تو تمہارا رب کہتا ہے کہ بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو اور سنو اور حکم مانو، تاکہ حکمت، دانائی، علم، روشنی، منزل اور رب کا قرب عطا ہو سکے۔ قرآن میں بار بار اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو بلا شبہ گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا کہ لوگ ڈر جائیں اس کی نافرمانی سے، اور جب ڈر جائیں گے، اس کی عظمت کو مان لیں گے، تو در کھل جاتے ہیں ایسے لوگوں پر حکمت کے۔ پھر وہی عطا کرتا ہے، وہی اپنا فضل تم پہ عطا کرتا ہے، اور اس کا ہاتھ کوئی روکنے والا نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان مبارک کہ خدا کی قسم میں تم سب لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے تو اللہ کے محبوب بن گئے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔